میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں شادی کے بعد پہلی رات یعنی سہاگ رات منانے کا اسلامک طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کام کر دیتے ہیں جو اسلام میں منع ہیں۔ اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں سہاگ رات منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ آپ ان باتوں کو صرف اسلامی طریقہ سمجھنے کی نیت سے سنیے، علم حاصل کرنے کی نیت سے سنیے، کسی طرح کی کوئی غلط سوچ نہ رکھے، دل میں کوئی گندگی نہ رکھے اور کمنٹ میں بھی کچھ غلط یا برا مت لکھے۔ ہمارا مقصد صرف لوگوں کو اسلامک طریقہ بتانا ہے۔ جن لوگوں کو اس طرح کے مسئلے مسائل کا علم نہیں ہے ان کو صحیح علم دینا ہے۔ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دھیان سے سنیں۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ نکاح کرنا سنت ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص بنا کسی جائز وجہ کے نکاح نہیں کرتا یا نکاح کرنے میں دیری کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو نکاح کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ اسلام کے حساب سے شادی کے بعد یعنی نکاح کے بعد پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کو منانے کا اسلامک طریقہ کیا ہے، شریعت کے حساب سے اس کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور نکاح کے بعد جب بیوی سے پہلی بار ملے تو اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کو دے۔ یہ سنت سے ثابت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آسمہ بنت عزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہے، وہ فرماتی ہے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ہی تیار کیا اور یہ کہلوا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالہ سے دودھ پیا اور پیالے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا شرما گئی، انہیں تھوڑا جھجک محسوس ہوا تو آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے کہا رسول اللہ دے رہے ہیں، کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیالے کو لیے اور تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو آپ نے انہیں کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کا چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو اپنے بیوی سے پہلی بار ملنے پر اسے تحفے کے طور پر کچھ دے، کھانے پینے کی چیز یا کچھ بھی جو آپ کو صحیح لگے۔ آج کے دور کے حساب سے مٹھائی وغیرہ دیا جا سکتا ہے، یا آپ کو جو صحیح لگے کھانے پینے کی چیز ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو بھی ٹھیک لگے آپ دے سکتے ہیں، اس سے محبت بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بیوی سے پہلی بار خلوت میں ملے، خلوت یعنی اکیلے میں ملے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کے بعد جب بیوی سے پہلی بار خلوت میں ملے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہے، یعنی مکمل بسم اللہ پڑھے، اور بیوی کی پیشانی یعنی سر کے سامنے کے حصے کی بالوں کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، بالکل نرم ہاتھوں سے، ایک دم آرام سے ملائم ہاتھوں سے پکڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ پکڑ کے کھینچ لے اور بہت تیزی سے پکڑے جس سے بیوی کو تکلیف ہو، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ بہت ہی نرم ہاتھوں سے پیار سے پکڑے، محبت کے ساتھ، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألوک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں، اس خیر کا جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کی شر سے، اس شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 پیج نمبر 150 اور بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، نکاح کے بعد پہلی رات کو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل آپ کو آگے کبھی نہیں کرنا ہے۔ یہ صرف ایک بار کا عمل ہے، یعنی نکاح کے بعد پہلی رات جب بیوی سے ملے خلوت میں، یعنی اکیلے میں کمرے میں جب بیوی سے ملے تب اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پیشانی کے بال پکڑنے سے پہلے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیجیے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے اس حدیث کے بارے میں علم نہ ہو۔ اس کے بعد اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو وضو کر لیجئے اور 2 رکعت نفل نماز اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت، نعمت، خیر و برکت کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے پڑھے۔ آپ کو جماعت بنا کر نماز پڑھنی ہے، یعنی لڑکا آگے امام بن کر کھڑا ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو اور دونوں ساتھ میں نماز پڑھے، یعنی لڑکا امامت کرے گا اور پیچھے بیوی جو ہے وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں گی ساتھ میں۔ یاد رکھیے اگر جماعت میں عورت مقتدی ہے تو وہ برابر میں کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اسے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا، چاہے میاں بیوی ہو یا نہ ہو۔
یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور پیچھے مقتدی میں صرف ایک عورت ہے، صرف ایک عورت، یہ شادی کی پہلی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مان لیجیے نماز ہو رہی ہے، ویسے ہی کوئی بھی فرض نماز ہو رہی ہے اور امام کے پیچھے مقتدی میں صرف ایک عورت ہے، تو وہ امام کے بغل میں نہیں کھڑی ہوگی، امام کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے نکاح کے بعد پہلی رات جب میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس وقت بھی بیوی کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے۔ نکاح کی پہلی رات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ نماز ادا کرنا یہ صحابی سے ہمیں ملتا ہے، تو اس لیے 2 رکعت نماز آگے کی زندگی ایک ساتھ ہنسی خوشی گزارنے اور خیر و برکت کی دعا کے لیے ضرور پڑھے، اور اگر نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد شادی خیریت سے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کیجئے، اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہمیں اس خوشی و نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمیشہ اسی طرح قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ جو بھی شادی کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے درود شریف اور دعا کرنے کے بعد بھی درود شریف ضرور پڑھیں۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی بالکل نہ کرے، بلکہ لڑکی سے کچھ اس طرح سے بات کرے، یعنی اپنی بیوی سے، دلہن سے اس طریقے سے بات کرے کہ اس کی تھوڑی جھجک، شرم اور گھبراہٹ دور ہو جائے، کیونکہ بھلے ہی وہ آپ کی بیوی بن چکی ہے مگر آپ اس سے پہلی بار مل رہے ہیں، وہ آپ سے پہلی بار مل رہی ہے، تو اس طریقے سے بات کرے کہ اس کے اندر کی جو جھجک ہے، شرم ہے، گھبراہٹ ہے، وہ دور ہو۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کیجئے، تھوڑا اس کی سنیے۔ جب لڑکی کی تھوڑی جھجک اور شرم دور ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ بالکل کمفرٹ فیل کرے، اور جب آپ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لے، یعنی کہ ہم بستری کرنے کا ارادہ کر لے، تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ صحبت کے لیے دونوں کی رضامندی ہونا بھی ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا شادی کے بعد کوئی عام رات ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر دونوں پیار محبت والی باتیں کریں، ایک دوسرے کو سمجھے، اور جب صحبت کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ دعا پڑھے۔ یہ جو دعا ہے یہ ہمیشہ آپ کو ہم بستری سے پہلے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان اور مردود سے محفوظ رکھ، اور اس اولاد کو شیطان اور مردود سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ مطلب مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور اس عمل سے اگر تو ہمیں اولاد عطا کرے تو اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ جو شخص اس دعا کو صحبت سے پہلے پڑھے گا، ہم بستر سے پہلے پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس شخص کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85 میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو اس دعا کو اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر ہم بستری کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد بہت نیک پیدا ہوگی اور شیطان کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ شیطانی ہواؤں سے اور بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد میاں بیوی دونوں صحبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سارے مسئلے کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔